کرو، اپنے رب کو منا لیا کرو، رب کے ساتھ اپنے بڑوں کو بھی منا لیا کرو، اپنے والدین کو منا لیا کرو۔ ہمیں ان کی قدر نہیں، لیکن قدر تب آتی ہے جب یہ پاس نہیں ہوں گے۔ آج جائے نہ کوئی سلیم بھائی سے پوچھے، ان چاروں بھائیوں سے جا کر پوچھو، یا اس بہن کے بھائیوں سے پوچھو، اب وہ بتائیں گے آپ کو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ کیوں؟ اب وہ ماں کی ممتا نہیں ہے، اب وہ ماں کی ممتا نہ رہی، اب بیٹوں کو دکھ ہوگا، بیٹوں کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ یہ ماں کی ممتا جو ہے، اللہ رب العالمین نے کائنات میں آمنہ کے لال کے بعد اگر کسی کا مقام رکھا ہے تو وہ والدین کا رکھا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ارے کائنات والو یاد رکھنا، کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا۔ ارے لوگو ذرا غور کرو، ہم آج کیا کچھ نہیں کر گزرتے، اپنے والدین کو وہ مقام، وہ مرتبہ، جس مقام اور مرتبے کے لیے آمنہ کے لال نے فرمایا جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں، جس کی دنیا اجڑ جائے، جس کی دنیا ویران ہو جائے، اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی ویران ہونے کے بعد جمعۃ المبارک کا دن پائے، جمعۃ المبارک کے دن کو اپنے والدین کی قبر میں جا کر فاتحہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، میرا رب اسے پروانہ عطا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے لیے والدین کی قبر پہ چلا گیا، وہاں جا کر دعا کرتا ہے ربا میرے والدین کی بخشش فرما، ایمان والوں کی بخشش فرما۔ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتے جا میرے بندے کو پیغام دے دے، جس ہستی کے لیے تو دعائیں مانگ رہا ہے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے میں نے تیرے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ والدین کی قبر ہم جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ، اتنا اونچا مقام، مرنے کے بعد بھی قبر پہ جاؤ گے، ان کی دعا کرنے کے لیے جانے والے کی اللہ بخشش کر دے گی، پھر ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ جن کے زندہ ہیں وہ کوشش کریں انہیں راضی کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کریں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہوا وقت گزارتا ہے، رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ اپنی جنت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سچ بتاؤ، ہم باہر سے تھکے ماندے آتے ہیں، جاتے ہیں ماں کے پاس، جاتے ہیں باپ کے پاس، جا کر پاؤں دباتے ہیں، ان کی ٹانگیں دباتے ہیں، سر دباتے ہیں، دل کا حال سناتے ہیں۔ جب باہر سے تھکے ماندے آؤ، جا کر اپنے والدین کے پاس، زندہ ہیں ایک کے پاس جاؤ، پھر دوسرے کے پاس جاؤ، اپنے دل کا ہاتھ، دل کا دکڑا سناؤ۔ رب محمد کی قسم اگر تمہاری پریشانی ہوگی، اپنی پریشانی اپنے والدین کے سامنے رکھو، اسی وقت وہ دل سے آہ نکلے گی، تمہاری وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہم وہاں جاتے نہیں ہیں، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ والدین کو چھوڑ کے میرے پاس آ گیا۔ سب سے بڑے پیر تو والدین ہیں نا۔ رب نے اعلان کر دیا جس سے جس کے والدین راضی میں اللہ اس سے راضی ہوں، جس سے جس کے والدین ناراض ہیں میں اللہ اس سے بھی۔ والدین ناراض ہیں میری تہجد نہیں چھوٹتی، والدین ناراض ہیں میری تلاوت نہیں چھوٹتی، والدین ناراض ہیں میری نماز نہیں چھوٹتی، مجھ سے نوافل نہیں چھوٹتے، ہر سال حج نہیں چھوٹتا، عمرہ نہیں چھوٹتا، زکوٰۃ نہیں مجھ سے چھوٹتی۔
آمنہ کے لال نے فرمایا بتلا دو اس کو، ہے تو بڑا حاجی، ہے تو بڑا نمازی، ہے تو بڑا تہجد گزار، ہے تو کلام اللہ کا تلاوت کرنے والا، لیکن بتلا دو جو ہی تیری روح قبض ہوگی اوندے منہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیری اتنی بھی سی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ تجھ سے تیرے والدین ناراض ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں جی کیا کیا میرے والدین نے میرے لیے، میں تو یہاں اپنی محنت سے پہنچا ہوں جی۔ آج کل سنتے ہوں گے آپ بھی شاید، میں اپنی ان کانوں سے سنی ہوئی بات کہتا ہوں، بیٹا باپ کو کہتا ہے کیا کیا آپ نے میرے لیے، میں تو اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، محنت کی ہے تو یہاں تک، محنت نہ کرتا آپ تک ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اللہ کی قسم بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، اور باپ کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ بخوبی جانتے ہو باپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اولاد کو بھوکا نہیں چھوڑتا، خود بارش میں بھیگ جاتا ہے، اولاد کو بھیگنے نہیں دیتا، خود دھوپ میں چل جاتا ہے، اولاد کو سائے میں رکھتا ہے، اور یہی اولاد بڑی ہو کر کے ابا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو پھر باپ کے کلیجے پہ چھریاں نہیں چلیں گی۔ وہ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی وقت کے سارے کتب ولی ابدال اکٹھے ہو کر صحابی کے تھوک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی رسول موت کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ پتہ یہ چلا اللہ کے محبوب تک یہ خبر پہنچی، آمنہ کے لال نے سب سے پہلے فرمایا بتاؤ اس کے والدین اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اب کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا، آتے آ کر کلمہ پڑھاتے، کہا بتاؤ اس کے والدین اس سے راضی ہیں کہ ناراض، والدین ہیں کہ نہیں؟ بتلایا گیا والدہ ہیں لیکن ناراض ہیں۔ پوچھا آمنہ کے لال نے اماں جان سے کیا وجہ ہے، کیوں بیٹے سے ناراض ہو؟ اماں کہنے لگی آقا مجھے میرے بیٹے کی ایمان پر کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی عبادت پر کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی ریاضت پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آقا جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ صحابی ذرا آج ہم دیکھیں، ہم تو ہیں ہی گناہگار ہیں، ایک صحابی کا یہ حال ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم والدین کو رلا کر کیا کہتے ہیں ہم خوش ہو جائیں گے؟ والدین کو ستا کر ہم خوش ہو جائیں گے؟ والدین کو جوڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ایسا شخص دنیا کی زندگی کے اندر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جو ہی اس کی روح قبض ہوگی فرشتے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بعد میں ہم چرپائیاں پکڑ کے یوں روتے، بعد میں زندہ ہوتے ہوئے پاس نہ بیٹھے، زندہ ہوتے ہوئے کچھ لا کر نہ دیا۔ بعض میں ہم سب کو بڑی بریانی بھی کھلائی جاتی ہیں، چاول بھی کھلائے جاتے ہیں، فروٹ بھی کھلائے جاتے ہیں، دودھ بھی پلائے جاتے ہیں، وہی دودھ زندہ ماں کے لیے لے کر آؤ، ماں کو پلا دو، وہ فروٹ تھوڑا سا لے کر ماں کو دے دو، باپ کو دے دو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آدھی رات کا وقت ہوگا، باپ یوں جولی اٹھا کر، یوں جولی پکڑ کر، ماں یوں جولی اٹھا کر، دوپٹہ اٹھا کر یوں عرش والے سے دعا کرے گی ربا میرے بیٹے کو محتاج نہ کر۔ کبھی 10 روپے دے کر دیکھو کیا چیز ہے، کچھ نہیں ہے۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، کبھی ماں کا دل خوش کر کے دیکھنا، کبھی باپ کا دل خوش کر کے دیکھنا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے میں تنگ دست نہ ہوں، مجھے غربت نہ ستائے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے والدین کی کرے۔ آج ہم وہ کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی اتنے کماتا ہوں جی پتہ نہیں چلتا، برکت نہیں آتی۔ برکت والی ہستی سے تو خفا ہے، برکت والی ہستی کو رسوا کر کے رکھا ہے تو پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ اور یہ والدین
گھر کے اندر آمنہ کے لال نے فرمایا یہ برکتیں ہیں، یہ گھروں کی رونقیں ہیں، جب ہوتے ہیں ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں قدر نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتے اللہ پیغمبر کو بتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بوڑھی اماں جان ہیں، آتے ہیں دروازے سے اندر آ کر سلام کرتے ہیں سیدھے اماں جان کے پاس۔ اتنی ضعیف العمر اماں جان کہ اماں بات کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی دروازے سے داخل ہوتے تو سیدھے پہلے اماں جی کے پاس جا کر اپنے دل کا دکھڑا سناتے، اماں سے دعا لیتے، پھر بچوں کے پاس جاتے۔ ایک وقت آیا کہ وہ اماں جی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر نکلتے ماں پیچھے ہاتھ اٹھا لیتی، حالانکہ پیغمبر کو دعاؤں کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ماں کی ممتا اتنی عظیم کہ پیغمبر کو دیکھ کر پھر بھی برداشت نہ سکی، دو ہاتھ اٹھا لیے۔ وہی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کو دنیا کے سے رخصت ہونے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ماں کی ممتا کی طرف، اس جگہ کی طرف دیکھا، ماں نظر نہیں آتی، وہ جگہ خالی پڑی ہے۔ اس جگہ کو خالی دیکھ کر پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ربا آج کس سے اجازت لے کر جاؤں، آج کس کو بتلا کے جاؤں کہ ربا میں گھر سے باہر کہیں کام جا رہا ہوں، میری ماں جو تھی تو نے اٹھا لی ہے، کس کو بتلاؤں، کس سے اجازت لے کر جاؤں، کس کے دعاؤں کے صدقے میں گھر سے باہر نکلوں گا۔ یہ آہ و بقا، یہ سسکیاں جاری ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو بتلا، میرے کلیم کو بتلا، کلیم اب ذرا سنبھل کے چلنا، تیرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی اب تو ہم کتنی دوائیں لے کے جاتے ہیں والدین سے، صبح جاتے ہوئے بتاتے بھی نہیں ہیں، صبح جاتے ہوئے بتاتے بھی نہیں، اور رات کو جب آتے ہیں تو دروازہ پھر ماں کھولتی ہے۔ لیکن ان ماؤں کے ساتھ جو حشر اس دن، ایک ماں اپنے دل کا دکھڑا مجھے سناتی ہے، آ کر کہتی ہے مجھے میرے بیٹے کے لیے کچھ تعویذ دے دو۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ جی میں نے دیکھا یہ چہرہ سرخ ہے، یہ چہرہ سرخ ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ کیا ہوا ہے؟ کہا یہ بیٹے نے مارا ہے۔ اللہ کی قسم دل پھٹتا ہے، پھر کہاں سے پھر رحمتیں آئیں؟ میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ کہا کہ رات کو وہ بدبخت کہتی تھی لیکن نہیں کہہ سکا، رات کو وہ بد کہہ کے چھوڑ دیا۔ دیر سے آیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے اتنا پوچھا بیٹا کہاں پہ تھا؟ اس نے تماچا مارا میرے چہرے پہ، زمین پہ جا کر گری، اور یہ مجھے خراشیں وہاں زمین سے پڑی ہیں، اور پھر اس نے مجھے اٹھایا تک نہیں، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آدھی رات تک ماں دعائیں کرتی ہوئی، ربا میرے لال کو سلامت رکھنا، وہ بدبخت آیا۔ ماں نے اتنا پوچھ لیا کہاں تھا، ماں کا حق تھا، لیکن آگے سے اس کا حق یہ تو نہیں تھا، بتا دیتا میں کہاں تھا، جھوٹ کہہ دیتا، لیکن تماچا دے کر ماں کو مارا۔ خدا کی قسم وہ ماں اس دکھ کے اندر بھی اس بدبخت کو اس نے ماں نے بددعا نہیں دی ہے، پھر بھی بددعا نہیں نکلی، اور اس کا رویہ پھر کیسے برکتیں آئیں، کیسے رحمتیں آئیں، پھر رزق کیسے کشادہ ہو ہمارا؟ ایسے کو تو پھر رزق ملنا یہ تو رب کی رحمت ہے، کملی والے کی دعائیں ہیں، پھر بھی ہمیں رزق ملتا ہے۔ کیا کیا باتیں سناؤں، لیکن سب سے بڑی بات اللہ کی قسم ہم نے والدین کو ستایا ہوا ہے، ہم خود بھی ستائے جا رہے ہیں، ہم والدین کو رلاتے ہیں، خود بھی روتے جا رہے ہیں۔ جب ہم والدین کو ستانا چھوڑ دیں گے، والدین کو رلانا چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم ان کی زندگیوں کے اندر رونا ختم ہو جائے گا، انہیں ستانا ختم ہو جائے گا، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے تو والدین کو پریشان،
یہ رب کا اعلان ہے۔ جب دنیا کے اندر یہ پریشان ہوں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انہیں پریشان کرنے والوں کو کبھی چین نہیں ملے گا۔ اس لیے عزت کرو، قدر کرو، جن کے ہیں وہ قدر کریں، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے والدین کا ان پر 5 حق، جن میں سے ایک حق یہ ہے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ والدین کے جو اولاد پر 5 حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اگر یہ بیٹا 5 نمازوں کے بعد دعا نہیں کرے گا تو کل ان کا مجرم، قیامت کے میدان میں والدین کا ہاتھ ہوگا، بیٹے کا گریبان۔ سچ بتاؤ، آج ہم خود نماز ہی نہیں پڑھتے تو والدین کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا جب صبح کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ گئے سب کے لیے دعا کرو۔ صبح چائے کا وقت ہو دسترخوان بچھاؤ، پھر سب کے لیے دعا کرو۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو، نماز کے بعد پھر سب کے لیے دعا کرو۔ عصر کی نماز کا وقت ہو، نماز کے بعد نماز پڑھ کر پھر سب کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ مغرب کی، عشاء کی، اور عشاء کی نماز کے بعد ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کر کے امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے۔ سچ بتاؤ ہم کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں کر سکتے لاکھوں دیگیں پکا کر لوگوں کو کھلاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کھا کر کہیں گے جی ماں کی خراج کی تھی، مرچیں ڈالیے، کھائے کوئی نہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم کرو، ہم نہیں کہتے تو روا کو کھلاؤ، جو کھا کر خوش تو ہوں گے نا، دعا تو کریں گے نا۔ ہم تو کھا کر بھی کہتے ہیں جی کیسی دعا کی ہے جی، اس نے تو نام ہی کیا ہے جی۔ اتنے اچھے چاول ہوں گے، ہم کہیں گے اس نے گھی نہیں ڈالا جی۔ اتنے اچھے چاول ہوں گے، ہم کہیں گے اس نے گوشت نہیں ڈالا جی۔ اب بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں وہاں۔ اور جس مقصد کے لیے کھلایا جاتا ہے پھر وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ جب کھانا کھائیں گے تب تک جب دعا نہ کریں اس وقت تک کھانا نہ خود کھاؤ نہ اپنے بچوں کو کھانے دو۔ تو اللہ کی قسم آپ کو کسی ایک وقت کی دعا کی ضرورت نہیں ہوگی، 3 دن کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں یہاں یہ بات ہی بتلا دوں، جو ہم یہ تیسرے دن کا اہتمام کرتے نا، یہ تیسرے دن کا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس گھر میں فوتگی ہو جائے 3 دن تک تم سے ہو سکے ان کی خدمت کرنا۔ وہ اپنے غم کے اندر نڈال ہوتے ہیں تاکہ انہیں کسی چیز کے کھانے پکانے کی ضرورت، ان کا وہ انتظام تم کر لو، دوست احباب کر لو، محلے دار کر لو، پڑوسی کر لو، تاکہ 3 دن تک جو غم ہے ان پہ طاری رہے گا، اس غم کے اندر وہ پریشان نہ ہو۔ جو غم ان پہ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جب کسی کی تعزیت کے لیے جاؤ وہاں پانی بھی، ہم جب تک بریانی نہ کھائیں تو اٹھتے ہی نہیں ہے۔ کسی کو کہو دعا کے لیے جانا ہے جی، تریدہ جلسہ نہ دیکھ، تریدہ پکسی تو دعا آج کرا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ میرے آپ کے والدین کے لیے دعا نہیں ہوتی، وہ چاولوں کے لیے ہوتی۔ اور یہ تیسرے دن ہم جو اہتمام کرتے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو دعا کے لیے آئے دعا کر کے چلا جائے، 3 دن کے بعد پھر ختم پڑھاؤ، سارے خاندان والوں کو، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو کہو۔ لیکن یہ 3 دن کے اندر، جیسے ہم نے یہ تیجا مشہور کر رکھا ہے نا، تیجے دن ہم پھر 10 دیگیں پکتی ہیں، پھر جی 5 دیگیں پکتی ہیں جی، پھر خاندان والے سارے آتے، حالانکہ اس دن کھانا جائز ہی نہیں ہے۔
وہ خود بیچارے نڈال ہیں، راتوں کو دوسرے دن اٹھ کر وہ ہماری فکر میں لگ جائیں گے جی، سو مہمان آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، خاندان والے، محلے والے سارے، ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تب نہیں کھائیں گے جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی شریعت نے آمنہ کے لال نے اس بات سے روکا 3 دن گزر جائیں، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، 8ویں دن، 10ویں دن، جس دن بھی ہو سکے پھر سارے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بلایا جائے، ختم پڑھایا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ لیکن کم از کم یہ کوشش کریں کہ تیسرے دن والا جو معاملہ ہے اس کو آقا کی حدیث کے مطابق لے آئیں بس۔ اور ایک آج تو ہم نے اپنے اپنے معاملات بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تمہارے گھروں کے اندر فوتگی ہو جائے سب سے پہلے کوشش کیا کرو اس مرنے والے کو دیکھو، اسے غسل دے دیا کرو۔ ہمیں ان باتوں کی طرف بالکل فکر نہیں ہوتی، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، جب روح قبض ہو جائے اس کے بعد سب سے پہلا کام جتنا جلدی ہو سکے آمنہ کے لال نے فرمایا اسے غسل دے دیا کرو۔ غسل دینے کے بعد ایک جگہ پر وہ چارپائی رکھ دو اور پھر اس چارپائی کے پاس کلام اللہ شریف پڑھنے والے اگر کوئی ہوں تو وہ پڑھیں۔ عورتیں ہوتی ہیں اگر قرآن پڑھ سکتی ہیں تو قرآن پڑھیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی ذکر کریں، ذکر نہیں کر سکتی تسبیحات پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں اس کے پاس کم از کم باتیں تو نہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہو جائیں بس پھر اللہ خیر کرے۔ اب ہوتے ہم جنازے پہ، ادھر عورتیں ادھر مرد، 2 اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے جنازے کے ساتھ ہیں، ادھر بیچ کا سودا لگایا ہوا ہے، جاتے جنازے کے ساتھ ہیں، ساتھ کاروبار کا سودا لگایا ہوا ہے جی۔ ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا گھر میں عورتوں کو چاہیے کہ اور کچھ نہیں کر سکتی تو وہاں اس جنازے کے پاس ذکر کریں۔ کلام اللہ شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی، ذکر اذکار نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنی زبان سے کلمہ طیبہ تو وہاں پڑھ لیں۔ اور مرد حضرات یہ کوشش کریں کہ یہ جنازہ میرا جنازہ ہے، ان کندھوں پہ اٹھا ہوا جنازہ یہ فلاں کے باپ کا نہیں، فلاں کی ماں کا نہیں ہے، یہ میرا جنازہ ہے۔ اب اس کے بعد مجھے قبر میں رکھا جائے گا، کیا کہوں گا، میرا کیا بنے گا؟ جب یہ سوچ ہوگی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بات کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ جنازہ ہوتا ہے، ایک طرف ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہم نے کھانا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی کوئی خفا ہو کے نہ جائے، یہ باپ کے جنازے پہ آیا ہے، شادی پہ نہیں۔ جو ناراض ہوتا ہے تو ہو، کسی کی خاطر آمنہ کے لال کی شریعت کو چھوڑ دو گے؟ یہ جنازے سے پہلے کھانا مہمانوں کا اکرام ہے، لیکن کیسے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب جنازہ پڑھا جائے، جنازہ پڑھے جانے کے بعد قبر میں اتارا جائے، اتارنے کے بعد جب دعا کی جائے، دعا کرنے کے بعد جب آتے ہیں نا، جو کھانے کے حقدار ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بیچارے قبر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو کھانا ہی ختم ہوتا ہے۔ جو کھانے کے حقدار ہیں صحیح، اس سے پہلے کوئی کھانا نہ لگایا جائے۔ جب قبر کا کام ختم ہو جائے تو قبر پہ کون جاتا ہے؟ قبر پہ کون جاتا ہے؟ اب جو قبر پہ ہے وہ آپ کے کھانے کا حقدار ہے، جب وہ آتا ہے تو ہمارے ہاں اس کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جی مہمان تھے کون سی ماشاءاللہ جو آئے تو پھر وہ کھانے کے بغیر تو نہیں جاتے۔ پھر ہم تعریفیں کرتے ہیں جی میں فلاں جنازے پہ کیا، ایسا کھانا کھلایا جی بس۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہاری ماتم اور شادی کے کھانوں کے اندر تفاوت ہونی چاہیے۔ شادی کا کھانا کھانے والے کو پتہ چل جائے میں شادی کا کھانا کھا رہا ہوں، میں ولیمہ کھا رہا ہوں۔ اور جس گھر کے اندر فوتگی ہو جائے اس گھر میں اگر کوئی کھانا کھائے تو وہ سمجھ جائے کہ میں کس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں فوتگی والے گھر، ہم وہاں بھی بریانیاں پکاتے ہیں ہم نا، کس لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کو بادشاہ ہارون رشید راضی نہیں کر سکا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے ان لوگوں کی خاطر شریعت کو پامال نہ کیا جائے۔ پھر جی اب وہاں جنازہ ہوتا ہے، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جی روٹی کے بغیر کوئی نہ جائے، آواز لگاتے ہیں جی غلط ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟
جو سمجھدار ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ فوتگی والے گھر کبھی کھانا نہیں کھائے. کم از کم 3 دن تک تو اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد وہ دعوت ہے، وہ ختم ہے، آپ کھا سکتے ہو. لیکن 3 دن تک آمنہ کے لال نے فرمایا کہ انہیں تم دو. ہم دینے کے بجائے انہیں پریشان کرتے ہیں کہ سچ بتاؤ. اب سب محلہ کے لیے کھانا تیار ہوگا، وہ گھر والے پریشان ہوں گے یا خوش؟ رات سے پریشان ہو جائیں گے، اب کیا کریں، کہاں سے لائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، صبح تو پکانا ہے. تو یہ رسم اگر ہم چھوڑ دیں، دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہے. آمنہ کا لال خوش ہو جائے گا، اللہ کے محبوب خوش ہو جائیں گے، رب العالمین کی ذات عالی خوش ہو جائے گی. اور آمنہ کے لال خوش ہو گئے، رب خوش ہو گیا، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان باتوں کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. زور زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین زبردستی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بتانا میرا حق ہے، یہ بتانا میرا حق ہے. اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو میں معذرت بھی کروں گا، لیکن آج آپ کو نہیں بتلاؤں گا، کل آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا. وہاں سے مجھے ڈر ہے، وہاں کا مجھے خوف ہے. یہاں کوئی بات نہیں، کوئی گالیاں نکالتا ہے بھلے نکالے، کوئی برا کہتا ہے بھلے کہے. میں نے اس ممبر کا حق ادا کرنا ہے، حق بات آپ تک پہنچانی ہے، حق بات آپ کو سنانی ہے. آگے جو عمل کرے اس کا بھلا، جو نہ کرے اس کا بھی بھلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام، اپنے پاک پیغمبر جناب